اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا. السلام علیکم عزیزان انتظار، لیکچر نمبر 4 موضوع میں اور میرا انتظار۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ سچے انتظار کی بنیاد نفس کے خلاف جہاد ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے اندر کے دشمن کو قابو میں نہیں کرتا وہ دین کے کسی بھی میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ آج اسی تسلسل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ منتظر کے لیے یہ جہاد نفس کن عملی مراحل سے گزرتا ہے اور یہ گناہ سے بچنے میں کیسے مدد دیتا ہے۔ محاسبہ نفس کی اہمیت۔ حدیث کی روشنی میں ہم ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں بہت حساب کیا جاتا ہے اور اس میں حساب کے بغیر زندگی بسر نہیں کی جا سکتی، جیسے زندگی کے مختلف مادی اور ظاہری حالات کے بارے میں حساب کیا جاتا ہے، اسی طرح معنوی اور روحانی امور میں بھی اپنے نفس سے حساب لینا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ محاسبہ نفس ایسا مفہوم ہے جو بہت گہرا اور دیگر سب دینی مفاہیم پر اثر انداز ہے، مگر ہم اس سے بہت غافل ہیں۔ محاسبہ نفس ایسے نتائج اور فوائد کا حامل ہے کہ ان فوائد کو دیگر دینی تعلیمات سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں محاسبہ نفس پر بہت تاکید کی گئی ہے، جس سے اس کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ عزیزان انتظار، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کا حساب نہ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بس اگر نیکی کرے تو اللہ سے اس کے بڑھنے کی دعا مانگے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، اور اگر برائی کرے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور توبہ کرے۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث ایسی بصیرت افروز حدیث ہے جس سے کئی قیمتی اور اہم گوہر حاصل ہوتے ہیں۔ عزیزان انتظار، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مذکورہ بالا حدیث سے ماخوذ چند اہم نکات اور عملی درس۔ نمبر 1، محاسبہ نفس اتنا اہم کام ہے کہ جو شخص محاسبہ نفس نہیں کرتا وہ اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی پیروکار نہیں۔ نمبر 2، محاسبہ نفس کا عمل روزانہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، محاسبہ نفس کا نتیجہ اپنے کیے ہوئے اچھے اعمال اور برے اعمال کی پہچان ہے۔ نمبر 4، اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس نیک عمل کو مزید بڑھائے اور اس کے بڑھنے کی توفیق پروردگار سے طلب کی جائے۔ نمبر 5، نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا چاہیے، نہ کہ یہ انسان اپنے عمل پر مغرور اور فخر کرنے لگ جائے۔ نمبر 6، برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ نمبر 7، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جیسے نیک عمل کے سلسلے میں 2 کاموں کا حکم دیا ہے، اسی طرح برے عمل کے سلسلے میں بھی 2 کاموں کا حکم دیا ہے: نیک عمل اضافے کی دعا اور اللہ کی حمد، برا عمل استغفار اور توبہ۔ عزیزان انتظار، حساب و کتاب قرآن کریم کی چند آیات کی روشنی میں۔ محاسبہ نفس کی ترغیب۔ سورہ حشر آیت 18، اے ایمان والوں، اللہ کی مخالفت سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ظاہر اور خفیہ کا حساب۔ سورہ بقرہ آیت 284، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خدا کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، خدا سب کا تم سے محاسبہ کرے گا، اور پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حساب میں تیزی۔ سورہ انعام آیت 62، پھر وہ اللہ کے پاس جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جاتے ہیں، خبردار فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے،
اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ عزیزان انتظار، محاسبہ نفس کی تاکید روایات کی روشنی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس سے حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے، اور تیار ہو جاؤ بڑے حساب و کتاب قیامت کے دن کے لیے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ معارج آیت 4، لہذا اپنے نفس سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کیونکہ قیامت میں حساب و کتاب کے 50 موقف ہیں، اور ہر موقف پر 1000 سال کا قیام ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ محاسبہ نفس کے فائدے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، اپنے نفس سے حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، کیونکہ یہ کام تمہارے کل قیامت کے حساب کے لیے زیادہ آسان ہے۔ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے نفس سے حساب لیا وہ خوش نصیب ہو گیا۔ جناب امیر علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے نفس کا حساب لیا اس نے فائدہ اٹھایا۔ جناب امیر علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، حساب لینے کا نتیجہ نفس کی اصلاح ہے۔ عزیزان انتظار، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس نورانی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ محاسبہ نفس ایسا ضروری اور اہم عمل ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت آپ علیہ السلام کے اسی فرمان سے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اپنے نفس سے حساب نہ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محاسبہ نفس کا پھل نفس کی اصلاح ہے۔ محاسبہ نفس اور انتظار امام زمان علیہ السلام، منتظر امام مہدی علیہ السلام وہ نہیں جو صرف دعا کرے، بلکہ وہ ہے جو ہر دن اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے قریب تر بنائے، اور یہ قرب نعرے سے نہیں، وعدے سے نہیں، بلکہ محاسبہ نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ گناہ پر نہیں ٹھہرتا اور غلطی کو معمول نہیں بناتا، وہ اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑتا۔ عزیزان انتظار، اسی لیے منتظر گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر دن اپنے نفس کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے سوال کرتا ہے۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محاسبہ نفس دین کی روح ہے، اس کے بغیر نہ ایمان محفوظ ہے نہ انتظار معتبر۔ محاسبہ نفس نفس کی اصلاح کا راستہ ہے، اور اصلاح نفس ظہور کی راہ ہموار کرتی ہے۔ عزیزان انتظار، محاسبہ نفس اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کی شرط ہے۔ جو روزانہ محاسبہ نہ کرے وہ حقیقی پیروکار نہیں۔ نیکی پر شکر اور اضافے کی دعا ضروری ہے، برائی پر فوراً استغفار اور توبہ لازم ہے۔ قرآن اور روایات دونوں محاسبہ نفس پر زور دیتے ہیں۔ منتظر امام زمان علیہ السلام کے لیے محاسبہ نفس ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح ہی گناہ سے بچنے کا راستہ ہے۔ عزیزان انتظار، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والوں میں قرار دے، ہمیں گناہ پر ٹھہرنے نہ دے، اور ہمیں اپنی اطاعت میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے سچے، باعمل اور باخبر منتظرین میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما ظہور کی زمینہ سازی میں، تاکہ ہم اپنے مولا و آقا کی خوشنودی کا باعث بن سکیں۔ بحق کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک، حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں
بحق کے جناب امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک اور پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ جل عليك الفرج